امریکی سینٹ کام کا ایران کے 17 بحری جہاز اور ایک آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ، واضح کیا کہ ایرانی بحریہ کی موجودگی مکمل طور پر ختم کر دی ہے۔ بحیرہ عرب، خلیج عمان اور آبنائے ہرمز میں اب کوئی ایرانی جہاز نہیں۔ اب تک 2000 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران میں پھر دھماکے، کئی عمارتیں تباہ، ہر طرف دھوئیں کے بادل۔ ہمدان، اصفہان اور شیراز، قم، یزد، فارس اور سنندہ شہر پر شدید بمباری، شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا، مجتبیٰ خامنائی نے سپریم لیڈر منتخب۔ عرب میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ 88 رکن مجلس خبرگان سپریم لیڈر کا انتخاب کرتی ہے۔ ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، ایرانی وزارت دفاع کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرمز کھلوانے سے متعلق بڑا اعلان، کہا ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی۔ آئل ٹینکر سمیت تمام بحری جہازوں کو ضمانت اور انشورنس دی جائے گی۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاکرات سے صاف انکار۔ ایران کی ایئر فورس، نیوی اور قیادت ختم کرنے کا دعویٰ۔ ایران کی اسرائیل پر حملوں کی 16ویں لہر، پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست پر مزید میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ تل ابیب، یروشلم، رام اللہ اور حیفا میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق زیادہ تر میزائل فضا میں تباہ کر دیے۔ مشرق وسطی بھی شعلوں کی لپیٹ میں، سعودی عرب میں امریکی CIA کے مرکز پر ڈرون حملہ۔ روسی میڈیا کے مطابق CIA مرکز میں آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میں بھی ایرانی ڈرون نے امریکی قونصل خانے کو نشانہ بنایا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بحرین اور قطر میں بھی امریکی تنصیبات پاسداران انقلاب کا ہدف۔ دبئی میں قونصل خانے سے ملحقہ پارکنگ پر ڈرون گرا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 9000 امریکی مختلف ممالک سے نکل چکے۔ امریکی وزیر خارجہ کی تصدیق، واضح کیا کہ مقاصد کے حصول تک کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ تہران کو بیلسٹک میزائل کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اہم اجلاس، ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ۔ واضح کیا کہ اپنی سلامتی، سرزمین اور شہریوں کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا۔ دوست ممالک کی یکجہتی کو سراہتے ہیں۔ برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں، برطانوی وزیر اعظم کی وضاحت، کہا مشرق وسطی میں ہم اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ امریکہ اور اسرائیل سمیت تمام ممالک کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے کا مشورہ۔ واضح کیا کہ کشیدگی عالمی امن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ وزیر اعظم اور ترکی کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کا مشرق وسطی میں بڑھتے ہوئے بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام فریقین سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال، وزیر اعظم کا تمام پارلیمانی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ آج ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری پر مشتمل حکومتی وفد کی محمود خان اچکزئی سے ملاقات، شرکت کی دعوت۔ PTI کا ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری ہے۔ ایران کو سعودی سرزمین استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی لے کر دی۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر چکا، ایران سے کہا ہے اسے مد نظر رکھا جائے۔ سب نے دیکھا کہ سب سے کم ری ایکشن سعودی عرب اور عمان کے خلاف ہوا۔ پاکستان کی پرخلوص کوششوں کو ملک میں غلط رنگ دینا ٹھیک نہیں۔ اسحاق ڈار کی سفارتی کوششوں پر سینٹ میں بریفنگ، کہا پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ، ہم کسی سے تصادم کے حق میں نہیں۔ ایران میں ایمرجنسی صورتحال، تاہم ملک رکا نہیں، زندگی معمول کے مطابق جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اسپتالوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا، مریضوں اور بچوں کو ٹارگٹ بنایا۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایران کی سعودی آئل فیلڈز پر حملوں کی تردید۔ نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے کہا سعودی عرب کی آئل تنصیبات ہمارے اہداف میں شامل نہیں، سعودی عرب سے رابطے برقرار ہیں۔
کشیدہ صورتحال، فضائی آپریشن بدستور معطل، ہزاروں مسافر مشرق وسطی میں محصور، 12,500 سے زائد پروازیں منسوخ، دبئی، دوحہ، شارجہ، ابوظہبی، بحرین، کویت اور المکتوم کے ہوائی اڈے شامل۔ پاکستان سے بھی مشرق وسطی کی مزید 155 پروازیں منسوخ، مزید 350 سے زائد پاکستانی تافتان کے راستے بحفاظت کوئٹہ پہنچ گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج سے بینائی میں واضح بہتری، پیمز کے میڈیکل بورڈ نے بانی کی آنکھ کے معائنے کی رپورٹ جاری کر دی۔ اڈیالہ جیل میں بانی کی آنکھ کا فالو اپ معائنہ، دوسرے انجیکشن کے بعد کی صورتحال کا جائزہ۔ تحریک انصاف نے بانی کی آنکھ سے متعلق پیمز کی میڈیکل رپورٹ مسترد کر دی۔ آپریشن غضب للحق 7ویں روز میں داخل، طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 464 ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق دشمن کی 188 پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ کر لیا گیا۔ پاک فضائیہ نے افغان طالبان رجیم کے 56 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرون اسٹوریج تباہ، ننگرہار میں خوگانی بیس ملیہ میٹ۔ اور ٹائٹل کی دوڑ، فائنل کا مشن، T20 ورلڈ کپ کا فیصلہ کن مرحلہ۔ آج پہلا سیمی فائنل جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا شدید مندی کے بعد کم بیک، ایک ساتھ 6 حدیں بحال، 5,159 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,57,132 پر بند، 44 ارب روپے مالیت کے شیئرز کا لین دین۔ خطے میں کشیدگی، عالمی معیشت پر خوفناک اثرات، جنوبی کوریا کے سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، بینچ مارک انڈیکس 7.24% گر گیا، چین کی بیجنگ سٹاک میں 4.1 اور ہانگ کانگ مارکیٹ کے انڈیکس میں 2% گراوٹ، جاپانی سٹاک مارکیٹ بھی 4% گر گئی، دبئی فائنینشل مارکیٹ اور ابوظہبی سیکیورٹیز ایکسچینج دوسرے روز بھی بند، کویت سٹاک مارکیٹ میں اگلے نوٹس تک سرگرمیاں معطل۔ آبنائے ہرمز بدستور بند، سینکڑوں آئل ٹینکرز اور بحری جہاز محصور، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 10% تک بڑھ گئیں، امریکی خام تیل $72 اور برطانوی خام تیل $79 فی بیرل پر فروخت۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے بھارت کو شدید معاشی دھچکا، انرجی کمپنیز نے انڈسٹری کو LNG کی سپلائی محدود کر دی۔ کشیدہ صورتحال، فضائی آپریشن بدستور معطل، ہزاروں مسافر مشرق وسطی میں محصور، 12,500 سے زائد پروازیں منسوخ، دبئی، دوحہ، شارجہ، ابوظہبی، بحرین، کویت اور المکتوم کے ہوائی اڈے شامل۔ پاکستان سے بھی مشرق وسطی کی مزید 155 پروازیں منسوخ، مزید 350 سے زائد پاکستانی تافتان کے راستے بحفاظت کوئٹہ پہنچ گئے۔ امریکی قونصل خانے کے باہر رونما ہونے والا واقعہ افسوسناک، تحقیقات کے بعد ذمہ داران کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جعفریہ الائنس کے رہنماؤں سے گفتگو، امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج اور ہنگامہ آرائی، سرکار کی مدعیت میں 3 مقدمات درج، قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور ہنگامہ آرائی کی دفعات شامل۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج سے بینائی میں واضح بہتری، پیمز کے میڈیکل بورڈ نے بانی کی آنکھ کے معائنے کی رپورٹ جاری کر دی۔ اڈیالہ جیل میں بانی کی آنکھ کا فالو اپ معائنہ، دوسرے انجیکشن کے بعد کی صورتحال کا جائزہ۔ تحریک انصاف نے بانی کی آنکھ سے متعلق پیمز کی میڈیکل رپورٹ مسترد کر دی۔ آپریشن غضب للحق 7ویں روز میں داخل، طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 464 ہو گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق دشمن کی 188 پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ کر لیا گیا۔ پاک فضائیہ نے افغان طالبان رجیم کے 56 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جلال آباد میں ایمونیشن ڈپو اور ڈرون سٹوریج تباہ، ننگرہار میں خوگانی بیس ملیہ میٹ۔ ٹائٹل کی دوڑ، فائنل کا مشن، T20 ورلڈ کپ کا فیصلہ کن مرحلہ۔ آج پہلا سیمی فائنل جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ پروٹیز اب تک ایونٹ میں ناقابل شکست، کیویز کو انفارم ایڈن مارکرم، جی کاک اور ملر کے چیلنج کا سامنا۔ نیوزی لینڈ کا زیادہ دارومدار سینٹنر، روبندرا اور فن ایلن پر ہوگا۔ گروپ سٹیج میں جنوبی افریقہ نے نیوزی لینڈ کو بآسانی شکست دی تھی۔ پاکستان میں 2026 کا پہلا مکمل چاند گرہن، بلڈ مون کا دلکش نظارہ۔ آسٹریلیا اور امریکہ سمیت کئی ممالک میں مکمل چاند گرہن، شہریوں کی بڑی تعداد حسین مناظر سے لطف اندوز۔